السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ آج کل میں نے نیوز میں بہت آتا رہتا ہے، ایک ڈیبیٹ ہوتا رہتا ہے، اس پر ہے کہ حلالہ۔ میں نے سنا ہے کہ یہ چیز اسلام میں نہیں ہے، اسلام سے سب کچھ لینا دینا ہے نہیں، اور بلکہ حدیث میں اور قرآن میں کہ کسی بھی آیات میں یہ ورڈ جو ہے کہیں نہیں ملتا ہے، بلکہ یہ کچھ علماؤں کی یہ ایجادات ہے۔ اس پر کچھ روشنی ڈالیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہاں دیکھیے، اس معاملے میں بہت زیادہ مسکنسپشن ہے کہ اسلام مردوں کو حلالہ کی اجازت دیتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ آیت میں حلال کا لفظ ہے، حلال، تو اس حلال سے بن گیا ہے وہ حلالہ۔ حلالہ حلالہ کا مطلب وہی حلال ہو جانا، لیکن اصل بات کیا ہے قرآن میں وہ میں بتاتا ہوں۔ اس کی وضاحت سے پہلے یہ بتا دوں کہ حلالہ کے بارے میں جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں، خواہ وہ نان مسلم کمیونٹی میں یا مسلم کمیونٹی میں، وہ سراسر مس انڈرسٹینڈنگ پر مبنی ہے۔ اسلام کی ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ بگڑے ہوئے مسلم سماج کا یہ فینومینا ہے، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ اب اسلام کیا ہے وہ سمجھیے۔ اسلام نے طلاق کا کچھ طریقہ بتایا ہے، اور اس میں بنیادی طریقہ یہ ہے کہ طلاق صرف 2 بار ہے، اور اس کا طریقہ علماء نے یہ بتایا ہے کہ اگر کسی کو طلاق دینا ہی ہو، مرد اپنی بیوی کے ساتھ نباہ کا کوئی راستہ، کوئی صورت نہیں پا رہا ہے، وہ تمام کوششیں کر کر تھک ہار چکا ہے، تو اب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا۔ لیکن طلاق کیسے دے گا؟ طلاق 3 مہینوں کے درمیان دے گا۔ پہلے مہینے میں جب عورت پاک صاف ہوگی تو وہ طلاق دے گا، 1 مہینے تک انتظار کرے گا، اور اگر وہ فیصلہ بدل لے تو بیوی سے پھر رجوع کر لے، یعنی بیوی کے ساتھ میاں کی طرح رہنے لگے۔ اگر ایسا نہ ہو، دوسرا مہینہ شروع ہو گیا، تو پھر دوسرے مہینہ میں عورت جب پاک ہو جائے تو پھر وہ دوسری بار بھی طلاق کہے، اور پھر پورے مہینہ سوچتا رہے، ڈیسیزن بدل جائے تو وہ اپنی عورت سے دوبارہ رجوع کر لے۔ اس طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں، ابھی جو 2 مہینے کے اندر یہ مرحلہ چلا، لیکن ڈیسیزن اس کا چینج نہیں ہوا اور تیسرا مہینہ شروع ہو گیا، تو اب طلاق بائن پڑ گئی۔ اب جو طلاق پڑی، طلاق بائن، یعنی اب میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، حرام بھی ہو گئے ہیں۔ اب حلال ہونے کی ایک صورت ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے نکاح ثانی کر لیں، پھر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ مرد قرآن کے اس طریقے کو فالو نہ کرتے ہوئے اب وہ تیسری بار طلاق دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وہ سب کچھ جانتا تھا، انسانی فطرت سے وہ واقف تھا، اسی لیے خود قرآن میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب اگر کوئی تیسری بار طلاق دے دیتا ہے تو اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو گئے ہیں۔ ہاں، اگر عورت کا کسی دوسرے مرد سے نکاح ہو جائے، دیکھیے قرآن کا ٹرم میں بتا رہا ہوں، نکاح ہو جائے، آیت میں کیا، اب اگر عورت کا دوسرے مرد سے نکاح ہو جائے، اور اگر کسی وجہ سے طلاق ہو جائے، 2 لفظ آیا، نکاح ہو جائے اور طلاق ہو جائے، اب وہ عورت پہلے مرد کے لیے حلال ہو جائے گی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اب دیکھیے سمجھیے، نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے۔ اسلام میں نکاح کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے عہد کرتے ہیں، اسے ہی نکاح کہتے ہیں۔ جب ایک مرد اور ایک عورت زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے جو وعدہ معاہدہ کرتے ہیں، اسے ہی اسلامی شریعت میں نکاح کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکاح جس میں پہلے ہی سے یہ بات موجود ہو کہ ہم 1 دن کے لیے نکاح کر رہے ہیں، ہم 2 دن کے لیے کر رہے ہیں، ہم 1 مہینے کے لیے کر رہے ہیں، تو اسلامی شریعت میں وہ نکاح ہی نہیں ہے۔ اسلامی شریعت میں نکاح ہی نہیں ہے، اور اسے نکاح موتا کہتے ہیں، جو شیعہ حضرات کے ہاں رائج ہو چکا ہے۔ لیکن قرآن کے مطابق یہ کوئی نکاح نہیں ہے، کیونکہ نکاح کا مطلب ہے زندگی بھر کے سنجوگ اور نباہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہونا۔ اسی طرح طلاق کیا ہے، میں نے تفصیل سے اپنی گفتگو میں بتایا کہ نباہ کی کوئی صورت نہیں بنتی ہے، تو پہلے نباہ کی صورت پیدا کرنا، کوشش کرنا، بیوی کو سمجھانا، شوہر کو سمجھانا۔ اب بھی کوئی صورت نہیں بنی تو دونوں فریق کی طرف سے لوگ بیٹھے، یعنی آربیٹریشن بورڈ تیار ہو۔ اب بھی بات نہیں بنی، تب طلاق کے اسٹیج پر پہنچنا۔
یہ ہے اسلام۔ تو اب اگر اسلام نے کیا کہا ہے کہ عورت کی شادی کسی دوسرے مرد سے ہو جائے، نکاح ہو جائے، پھر طلاق ہو جائے، تو نکاح اور طلاق تو یہ ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں جو چیز کچھ مسلمانوں نے کیا ہے یا کر رہے ہیں، یا کچھ مولوی حضرات کر رہے ہیں، کچھ اگر علماء کر رہے ہیں جو مشہور حلالہ کے نام سے، تو وہ حلالہ جو مشہور ہے یہ اسلام میں حرام ہے۔ وہ حلالہ جو مشہور ہے وہ اسلام میں حرام ہے، اور حدیث میں یہ بات آئی ہے اسی قسم کے حلالہ کے بارے میں کہ حلالہ کرنے والا اور کروانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ ہے اسلام میں نکاح و طلاق، اور کس کانٹیکسٹ میں جا کر یہ کہا گیا ہے کہ عورت کی دوبارہ پہلے مرد سے شادی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوبارہ کہیں شادی ہو اس کی، پھر وہاں بھی وہی صورت بن گئی ہو کہ میاں بیوی میں کوئی نباہ نہیں، تو اب دونوں علیحدہ ہو جائیں گے۔ اب جب علیحدہ ہو چکی ہے وہ دوسرے شوہر سے بھی، تو اب وہ پہلے شوہر کے لیے بھی حلال ہے۔ یہ بات میں نے ابھی ایک دوسرے سوال کے کانٹیکسٹ میں عرض کر دیا ہے کہ اسلام میں یہ جو اس طرح سے جو مرد اور عورت کو 3 طلاق دینے پر حرام کیا گیا ہے، وہ اس وجہ سے کہ ان پر سزا نافذ ہو جائے۔ چونکہ قرآن میں حکم ہے کہ 2 ہی بار طلاق دینا ہے، اور 2 بار طلاق دے کر بہتر ڈھنگ سے جو معروف طریقہ ہے اس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے الگ ہو جائے۔ لیکن مرد خدائی تعلیمات کو عمل نہ کر کے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے کہ غلط ڈھنگ سے عورت کو طلاق دے دیا، یعنی تیسری بار۔ تو یہ تیسری بار طلاق دینا اصلاً خدائی تعلیمات کے اگینسٹ ہے۔ تو یہ خدائی تعلیمات کے اگینسٹ جانے کی سزا ہے کہ اب وہ حرام ہے۔ اب تو یہ لک کی بات ہے کہ اگر ان کی بعد میں رائے بدل جائے کہ میں اسی بیوی کے ساتھ رہوں، اسی عورت کے ساتھ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اب تو لک کی بات ہوگی کہ اس کی دوسری جگہ شادی ہوئی ہو، وہاں سے بھی طلاق ہو جائے اتفاقاً، تو پھر وہ جائز ہوگی۔ تو جس کو اس سے بچنا ہے وہ 2 ہی بار طلاق دے۔ حلالہ کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے جو آج رائج ہے، یہ بلا شبہ ایک حرام فعل ہے۔